نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ کئی روز سے حدیث مبارکہ کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے بندے کے 4 دشمن بیان فرمائے کہ مومن کے 4 دشمن ہوتے ہیں. اس کا پہلا دشمن وہ ہے ایسا ایمان والا بندہ جو اس سے حسد کرتا ہے، یعنی مومن سے حسد کرتا ہے، تو جو حسد کرنے والا ہے وہ اس کا دشمن ہے. اور دوسرے فرمایا کہ ایسا منافق جو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، بظاہر تو بڑا مسکرا کر ملتا ہے، سامنے تو تعریف کرتا ہے، لیکن دل کے اندر عناد رکھتا ہے، دل کے اندر اسے برا سمجھتا ہے اور پس پشت اس کی برائیاں بھی کرتا ہے. تو اس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، سامنے کچھ ہے اور پیچھے وہ کچھ ہے. تو ایسا آدمی جس کے اندر یہ تضاد ہو کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو، جس کا قول اور فعل ایک جیسا نہ ہو، جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو، قول اور فعل میں تضاد ہو، تو یہ نفاق کی علامت ہے. ورنہ آدمی کو جیسا ظاہر میں ہونا چاہیے ویسا باطن میں ہونا چاہیے، اور جو اس کا قول ہونا چاہیے وہی اس کا فعل بھی ہونا چاہیے، اور جو بات زبان پر ہونی چاہیے وہی دل کے اندر بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ زبان پر کچھ اور ہے دل کے اندر کچھ اور ہے. تو یہ علامت، یہ نفاق کی علامت ہے. پھر آگے 2 دشمن اور بیان فرمائے. ایک دشمن فرمایا کہ شیطان ہے جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک دشمن انسان کا نفس ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کے لیے اس سے جھگڑتا بھی ہے، اندر ہی اندر جھگڑتا ہے، یہ گناہ کر لے وہ گناہ کر لے. تو یہ دونوں دشمن ہیں، ایک نفس ہمارا دشمن ہے اور ایک شیطان ہمارا دشمن ہے. ایک دشمن باہر کا ہے اور ایک دشمن اندر کا ہے. باہر کا دشمن کون ہے؟ وہ شیطان ہے، اور اندر کا جو دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے. اور ان دونوں کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ دونوں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. شیطان بھی نقصان پہنچاتا ہے، نفس بھی نقصان پہنچاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نفع والا کام کر سکتا ہے، نقصان والے کام سے اپنے کو بچا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں جلب منفعت اور دفع مضرت، کہ نفع کا حاصل کرنا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا. جیسے دنیا کے کاموں کے اندر ہم کسی بھی کام میں اندازہ کر لیتے ہیں، تو یہ کام کریں گے تو نفع ہوگا تو کر لیتے ہیں، اور اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کام میں نقصان ہوگا پھر اس کام کے قریب بھی نہیں جاتے. تو جس طرح دنیا کے نفع کو حاصل کرتے ہیں، نقصان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی طرح سے آخرت کا نفع اور نقصان. آخرت کا نفع کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ نیکی سے حاصل ہوتا ہے. نقصان کس چیز سے ہوتا ہے؟ گناہ سے ہوتا ہے. اور یہ دونوں تقاضے، خیر اور شر کے تقاضے، یہ انسان کے اندر رکھے گئے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ یہ خیر اور شر دونوں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن
اللہ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے مجبور اور معذور بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے اسے اختیار اور ارادے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، کہ عقل و شعور کے ساتھ اسے بھیجا ہے کہ یہ اپنے نفع والے کام کر سکتا ہے اور نقصان والے کاموں سے بچ سکتا ہے۔ اتنا عقل، اتنا شعور اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اختیار اور ارادہ بھی اس کو دیا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ جو خدا داد اختیار اسے حاصل ہے، اللہ نے جو اختیار اس کو دیا ہے، اس اختیار کو استعمال کہاں پہ کرتا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے؟ اس اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو کہاں استعمال کر رہا ہے؟ یہ انسان کے اپنے قابو کے اندر ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کو استعمال کہاں پہ کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کا استعمال اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر وہ استعمال غلط ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کی جیب میں 1000 روپے کا نوٹ ہے تو مال اپنی ذات میں برا نہیں ہے، لیکن اس کا مصرف جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے، استعمال کہاں پر ہوتا ہے۔ اگر اسی 1000 روپے کو اللہ کی نافرمانی میں اڑا دے، قابل مذمت ہے، اور اسی کو کسی نیک کام کے اندر خرچ کر دے، اپنے گھر والوں کی ضروریات سے خرچ کر دے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جو صلاحیت ہے، جو توانائی ہے، اسے استعمال کہاں پہ کرنا ہے۔ اللہ نے آنکھ اسے دی ہے، اسے استعمال کہاں کرنا ہے۔ یہ زبان دی ہے، اسے استعمال کہاں پہ کرنا ہے۔ یہ کان دی ہے، اسے استعمال کہاں پہ کرنا ہے۔ یہ ہاتھ اور پیر، یہ وجود اللہ نے دیا، اسے استعمال کہاں پہ کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نفس اور شیطان دونوں دشمن ہیں، دونوں اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، دونوں اللہ کی نافرمانی کروانا چاہتے ہیں، لیکن نہ نفس کے اندر یہ طاقت ہے، نہ شیطان کے اندر یہ طاقت ہے کہ انسان سے زبردستی کوئی گناہ کرا دے، نہیں کرا سکتے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، ایک وسوسہ، یہ کام کر لے۔ اور اس کی پہچان بھی بزرگوں نے بیان فرمائی کہ جب نفس کی طرف سے کوئی شرارت ہو تو اس کی کیا پہچان ہے، اور جب شیطان کی طرف سے شرارت ہو تو اس کی کیا پہچان ہے۔ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے، بدل بدل کے ڈالتا ہے، کہتا ہے جی اچھا فلانا گناہ کر لے، یہ کہتا میں تو نہیں کرتا، اچھا یہ نہیں کرتا تو یہ کر لے، اچھا یہ نہیں کرتا تو یہ کر لے۔ تو جب گناہ کے خیال بدل بدل کر آئے، ایک نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں، بدل بدل کر گناہ کے خیال آئے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب شیطان مردود پر لعنت بھیجنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جب کسی گناہ پر خیال جم جائے، ڈٹ جائے، ایک ہی گناہ کا خیال ہے، بس یہ کر لے کر لے کر لے، یہ نفس کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں پر مخالفت نفس کی ضرورت ہے، مخالفت نفس کی، کہ اپنے نفس سے، اپنے جی سے یہ کہہ دے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، میری جان چلی جائے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔ تو یہاں پر ضرورت کس چیز کی ہے؟ مخالفت نفس کی ضرورت ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں، شیطان کو خوش کر دیتے ہیں، رحمان کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جب نفس کوئی خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے گناہ کا، تو نفس کی خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن رب کی خواہش کو توڑ دیتے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اصل تو رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے نفس کی خواہش کو پامال کرنا ہے، اور اس کی خواہش کا جو پامال کرنا ہے، اس کی خواہش کو جو توڑنا ہے، یہ ہر انسان کے اختیار میں ہے۔ نفس ہے نا، انسان کا نفس، یہ تو صرف بری بات ہو جاتا ہے۔ نفس انسان کا ایک ہی ہے، لیکن اس نفس کے جو مزاج ہے وہ 3 ہیں۔ ایک نفس ہے نفس امارہ، نفس امارہ،
نفس امارہ کون سا نفس ہے؟ کہ جس کے اندر برائی ہی برائی ہے، شر ہی شر ہے، اس میں خیر کا کوئی نام نہیں ہے، کہ جب خیال آتا ہے برائی کا خیال آتا ہے، جب گناہوں کے تقاضے آتے ہیں یا گناہوں کے اندر وہ انہماک رہتا ہے۔ یہ نفس کون سا نفس ہے؟ یہ نفس نفس امارہ ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، کہ جب آدمی اس نفس پر محنت کرتا ہے، کیسے محنت کرتا ہے؟ اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو پامال کرتا ہے، تو جب اس کی خواہشات کو کچلنا شروع کرتا ہے، اس کی سرکوبی شروع کرتا ہے، نفس کی بات کو نہیں مانتا، تو پھر یہ تقاضے جو ہیں کمزور ہونے لگتے ہیں، یہ خواہشات کمزور ہونے لگتی ہیں۔ پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اماریت سے نکل کر یہ نفس لوامیت کی طرف آ جاتا ہے، اب یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ مابین خیر و شر ہے، کبھی نیکی کا خیال ہے، کبھی گناہ کا خیال ہے، نیکی بھی کر لی پھر گناہ بھی کر لیا، گناہ کر لیا پھر نیکی بھی کر لی، اب یہ دونوں طرف چل رہا ہے۔ یہ کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ۔ تو یہ امارہ سے تو بہتر ہے، امارہ میں تو شر ہی شر تھا، اور یہ نفس لوامہ، اس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، وَبِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اس نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ لیکن مطلوب کیا ہے؟ کہ اس نفس پر اتنی محنت کی جائے، مجاہدہ کیا جائے، مشقت کو برداشت کیا جائے۔ کس چیز کی مشقت کو؟ اس نفس کی خواہش کی کو پامال کرنے کی مشقت، کہ جو یہ کہے اس کا کہنا نہیں ماننا، اس کے خلاف چلنا ہے۔ تو جب اس نفس کی خواہشات سے آدمی لڑتا ہے، تو لڑتے لڑتے خواہشات کو پامال کرتے کرتے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور مطلوب بھی یہی ہے کہ ہمارا جو نفس ہے یہ نفس مطمئنہ بن جائے۔ اور جب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو اس نفس مطمئنہ کو اللہ کی طرف سے خطاب ہوتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے نا، ساری زندگی خواہشات سے لڑتا رہا، کس کو راضی کرتا رہا؟ اللہ کو راضی کرتا رہا، اپنے نفس کو ناراض کرتا رہا، اپنے جی کو ناراض کرتا رہا، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کہ اللہ کو راضی کیا۔ آخر یہ نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، تو پھر ایسے نفس کو خطاب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والے نفس، کون سا نفس؟ نفس مطمئنہ۔ اب اللہ کی طرف سے خطاب ہو رہا ہے، چل اپنے رب کی طرف، اور کس حال میں چل؟ اس حال میں چل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں اپنے رب کی طرف چل کہ تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اللہ یہ مقام نصیب فرمائے، رضا بالقضاء، کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے، بندہ اللہ سے راضی ہو جائے، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب اس نفس کی خواہشات کو پامال کرنا سیکھے گا، اس نفس سے لڑنا سیکھے گا۔ یہ نہیں نفس نے کہا جی کسی کو گھور لے تو گھور لیا، کہا کہ جھوٹ بول دے تو بول دیا، کسی کو گالی دے دے تو گالی دے دی، کسی کا حق مار لے تو مار لیا، کسی پر تانا کس دیا، نفس نے کہا کر لے۔ کیوں؟ کہ ان کاموں کے کرنے سے نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے۔ نفس نے کہا کہ نماز چھوڑ دے تو چھوڑ دی، کیونکہ نماز پڑھنا اس میں بھاری ہے، نماز کی مشقت اس کے اوپر آتی ہے، یہ قید ہے، یہ پابندی ہے جو انسان اپنے نفس پر ڈالتا ہے، اور نفس آزادی چاہتا ہے۔ تو انسان کے اندر جتنی بھی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کا سبب اس کے نفس کی خرابی ہوتی ہے، اس کے اندر کی خرابی ہوتی ہے کہ نفس اس پابندی اور قید سے آزادی چاہتا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی تلاوت ہے، نوافل ہیں، ذکر اذکار ہیں۔ اب جب آدمی ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے نا، تو نفس کے اوپر ایک بوجھ آتا ہے، وزن آتا ہے، قید آتی ہے، پابندی آتی ہے۔ پھر نفس کیا کرتا ہے؟ نفس ٹال مٹول کرتا ہے، کہتا ہے اچھا اگر نفل نہیں پڑھے تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، نفل ہی تو ہے نا، تو اگر چھوڑ دیا کوئی گناہ تو نہیں ہے، تو واقعی کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن تم جو نفل چھوڑ رہے ہو یہ نفس کی لذت کے لیے چھوڑ رہے ہو، نفس کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ رہے ہو، کیونکہ نفس تمہیں بہکا رہا ہے۔
اس کے اوپر اس کا بوجھ ڈالو، وہ قید ڈالو، جب تک اسے مقید نہیں کرو گے تو یہ تمہارے قابو میں نہیں آئے گا، یہ تمہیں اپنا قیدی بنا لے گا۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ اس نفس کو اپنا قیدی بنانا چاہیے، نہ کہ خود اس کا قیدی بن جائے۔ یا ہم اس کے اسیر ہوتے ہیں یا یہ ہمارا اسیر ہوتا ہے۔ ہمارا اسیر یہ جب ہوتا ہے جب ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسے کہا جی نفل نہ پڑھو تو کیا ہوا، لیکن نہیں، میں نے کہا پڑھنا ہے، فوراً کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل کی نیت مان لی، اب اس کی تو شامت آ گئی، اس کو پھر بوجھ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر آج تلاوت نہ کی تو کیا ہوا، کیا فرق پڑتا ہے، اگر چھوڑ دیا کوئی گناہ تو نہیں ہے، تو واقعی کوئی گناہ تو نہیں ہے، اگر آج تلاوت نہ کی کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ لیکن اس نفس کی خواہش کو پورا کرنے میں نفس کی طاقت بڑھتی ہے اور انسان کی روحانیت کمزور ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کہتے جی کچھ بھی کر، میں نے تو تلاوت کرنی ہے۔ تو اپنے نفس پر بوجھ ڈالنا چاہیے، اسے قید کرنا چاہیے۔ جب اس کو ہم مقید کرتے ہیں، بوجھ ڈالتے ہیں، اس کی خواہشات کمزور ہونے لگتی ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ خواہشات قوت پکڑتی ہیں۔ اور انسان کے اندر 2 قسم کی قوتیں ہیں، ایک اس کی روحانیت ہے اور ایک اس کی نفسانیت ہے۔ ایک اس کے اندر روحانی طاقت ہے، ایک نفسانی طاقت ہے۔ اب انسان یہ دیکھ لے کہ یہ غذا کس کو دے رہا ہے، یہ طاقت کس کو دے رہا ہے۔ اگر اس کی زندگی کے اندر نافرمانی ہے، گناہ ہے، نیکیوں کا ترک ہے، تو یہ اپنی نفسانیت کو قوت دے رہا ہے، نفسانیت کو بڑھا رہا ہے اور اپنی روحانیت کو کمزور کر رہا ہے۔ اور جب آدمی نیکی کرتا ہے، اس نفس کی مخالفت کر کے کرتا ہے، ذکر اذکار، نوافل کی پابندی، تلاوت قرآن کریم، تو اس سے کیا ہوتا ہے، روحانیت کے اندر طاقت آتی ہے، روحانیت پروان چڑھتی ہے، اور جب روحانیت پروان چڑھتی ہے تو نفسانیت کمزور ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی روح کی غذا کا کوئی اہتمام کرتے یا نہیں کرتے۔ آج لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، آج بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، کیسے گناہ سے بچیں، کیسے نظروں کی حفاظت کریں۔ تو یہ وہی شخص یہ بات کہتا ہے کہ جو اپنی روحانیت کی فکر نہیں کرتا، اپنی روحانیت کو ترقی نہیں دیتا، پروان نہیں چڑھاتا، اسے غذا نہیں دیتا، پھر اندر سے کمزور ہے نا، تو یہ کمزور آدمی کی علامت ہے۔ ورنہ اگر اس کی روحانیت اگر قوی ہو، کبھی اس کی زبان پہ یہ الفاظ نہ آئے، کبھی گناہ سے بچنے سے مشکل نظر نہ آئے۔ اور نیک صحبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نیک صحبت کے اندر بیٹھنے کے بعد انسان کی ہمت بڑھتی ہے، ہمت کا خزانہ بڑھتا ہے، اور جب ہمت بڑھتی ہے تو نفس و شیطان سے مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، انہیں شکست دینا آسان ہو جاتا ہے، تو نفسانی خواہشات کمزور ہونے لگتی ہیں اور روحانیت بڑھنے لگتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے اندر روحانیت غالب ہوتی ہے اور نفسانیت مغلوب ہوتی ہے، اور یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دونوں تمہارے دشمن ہیں، یہ شیطان بھی دشمن ہے، نفس بھی دشمن ہے۔ اور دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ دشمن کا کام آپ کو نفع پہنچانا نہیں ہے، دشمن کا کام تو نقصان پہنچانا ہے۔ اور وہ کیسے کیسے انداز میں نقصان پہنچاتا ہے دشمن؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ تہجد کے وقت اٹھے، دیکھا کہ اچانک کمرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا، اور پھر ایک آواز آئی، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نور اللہ وسلم، تو ایک آواز آئی، اور آواز کیا آئی؟ کہا کہ اے عبد القادر، اب تو نے تو بہت عبادت کر لی، تو تو بہت بڑا اللہ کا ولی اور دوست بن گیا، تو جا، ہم نے آج سے تجھ پر عبادت جو ہے وہ معاف کر دی، اب تجھے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، عبادت ساری معاف ہو گئی۔ سمجھ گئے اللہ کی معرفت رکھنے والے تھے نا، اللہ کی معرفت دل میں تھی، سمجھ گئے کہ شیطان مردود ہے، بہکا رہا ہے، فوراً کہا کہ ارے جا مردود اپنا کام کر، کہ انبیاء جیسی مخلوق جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، ان پر تو عبادت اور نماز کبھی معاف نہ ہوئی، مجھ پر معاف ہو گئی، چل جا مردود اپنا کام کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دوسرا حملہ اس نے اس سے بڑھ کر کیا، اس سے بڑا حملہ کیا،
اس سے بڑا حملہ کیا کیا؟ کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کہا کہ جا مردود اپنا کام کر، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ شیطان ہر آدمی کو اس کے رنگ میں مارتا ہے، دیندار آدمی کو اس کے دین کے رنگ میں مارتا ہے، کیونکہ بہت بڑا وہ عالم ہے، بہت بڑا عبادت گزار رہا ہے، لاکھوں برس اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، تو ایک عام آدمی سے، عام عالم سے زیادہ اس کے پاس علم موجود ہے، تو ایسے ویسے نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کو اس کے رنگ کے اندر وہ مارتا ہے، اس لیے اسے نفس کے قید کو پہچاننا چاہیے اور شیطان کی قید کو پہچاننا چاہیے کہ شیطان کا جال کیسا ہے اور نفس کا جال کیسا ہے۔ اور یہ جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہیں آتا اس وقت تک ان مقاصد کا، ان قیدوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کون کس جال میں، کس شکل کے اندر اسے پھنسا لیتا ہے۔ تو اس لیے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان بھی دشمن ہے اور نفس بھی دشمن ہے، اب ان دونوں کا مقابلہ کرنا ہے اور دونوں کا کام اللہ کے راستے سے بھٹکانا ہے، اس لیے اس کے مقابلے کے لیے اپنے کو تیار رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ جب کسی گناہ کا موقع ہو، کسی گناہ کا تقاضا ہو، ایسے وقت میں گناہ سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے، فرض۔ اور جب اپنے کو گناہ سے بچا لیا تو اس فرض درجے کے مجاہدے پر ثواب بھی فرض کے برابر ہے، جیسے فرض نماز پڑھنے کا ثواب، ایسے ہی گناہ سے بچانے پر اسی درجے کا ثواب ہے، کیونکہ نماز بھی فرض ہے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی فرض ہے۔ تو جو قرب نماز پڑھ کے حاصل ہوا وہی قرب گناہ سے بچ کے بھی حاصل ہوا۔ تو اس وقت اپنے کو گناہ سے بچانا یہ فرض ہے، اور یہ مجاہدہ فرض درجے کا مجاہدہ کہلاتا ہے، یہ مجاہدہ فرض درجے کا مجاہدہ ہے۔ لیکن اس مجاہدے میں کامیاب ہونے کے لیے ایک مجاہدہ مستحبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ بہت سی جائز چیزوں میں، جائز کاموں کے اندر اپنے نفس کو رکاوٹ ڈالو۔ کہ نفس کسی چیز کی کھانے کی خواہش کرتا ہے تو فوراً اسے وہ کھانے کی چیز نہ دے دو، کچھ پہننے کی خواہش کرتا ہے فوراً وہ چیز نہ پہنا دو، کسی سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے فوراً وہ خواہش پوری نہ کرو، کیونکہ اگر اس کی خواہشات کو پورا کرتے رہے تو اس جائز خواہشات کو پورا کرتے کرتے کیا ہوگا، یہ ناجائز کی طرف لے جائے گا۔ اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جی کہا چلو کسی دوست کے پاس چلتے ہیں، کیا کریں گے؟ بیٹھ کے گپ شپ کریں گے، تو دوست سے ملاقات جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن جب اس دوست کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ غیبتیں شروع ہو جائیں گی، تیرا میرا ذکر شروع ہو جائے گا، تو وہ جائز ملاقات ناجائز کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی کو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو جائز کام ناجائز کا ذریعہ بن جائے، جو مباح گناہ میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، پھر اس سے اسی طرح بچنا چاہیے جیسے گناہ سے بچا جاتا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ ایسی جائز چیزوں کے اندر اپنے نفس پر رکاوٹ ڈالنا۔ تو جو آدمی جائز چیزوں میں اپنے نفس کی مخالفت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، جب ناجائز کا موقع آئے گا اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہوگا، کیونکہ یہ مجاہدہ مستحبہ کا عادی ہوگا، یہ جائز چیزوں میں چوٹ مارے گا نا اپنی نفس کی خواہشات پر، تو یہ ایک عادی ہوگا، اس سے اس کی عادت ہوگی۔ تو جب ناجائز کا موقع آئے گا اس کے لیے آنکھ کا جھکانا بھی آسان ہوگا، اس کے لیے زبان کا روکنا بھی آسان ہوگا، اس کے لیے کانوں کی حفاظت بھی آسان ہوگی، اس کے لیے دل کی حفاظت بھی آسان ہوگی۔ تو جائز چیزوں کے اندر اپنی خواہشات کو توڑنا چاہیے، جو خواہش پیدا ہو اسے فوراً نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے نفس نے خواہش کی کہ میٹھا حلوہ کھانا ہے، کہا بہت اچھا حلوہ کھلاتا ہوں۔ شہر سے باہر گئے ایک کھیت میں، اور وہاں کھیت میں جا کر اس کے مالک سے کہا کہ وہ جو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو ریہڑ اور بیل لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بیل چلتا رہتا ہے، پانی کنویں سے نکلتا رہتا ہے، تو کہا جی اس بیل کو ہٹا دو، اس کی جگہ میں پانی نکالوں گا، اور اجرت طے کر لی کہ نماز کے وقت پہ نماز پڑھوں گا، باقی کام کروں گا۔
اب اس کے بعد میں سارا دن محنت کی، سارا دن پانی نکالتے رہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو کام بیل کرتا ہو انسان وہ کام کرے کتنی طاقت لگے گی۔ شام کو مزدوری لی، اجرت لی، شہر میں آئے، حلوائی کی دکان پر گئے، وہاں سے مٹھائی لی۔ اب نفس سے کہا کہ لے کھا لے۔ اب نفس کہتا ہے میرے باپ کی توبہ، اتنی مشقت کے بعد کھلاتا ہوں۔ تو اس نفس کو مشقت میں ڈالنا چاہیے، مشقت کا عادی بنانا چاہیے، یعنی اللہ کی نافرمانی کو سے بچنے کے لیے اس پر مشقت اور مشکل ڈالنی چاہیے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اگر ہم نے یہ مشقت اس نفس پہ نہ ڈالی، یہ قید اور پابندی نہ ڈالی، تو یہ نفس ہمیں اپنا قیدی بنا لے گا، پھر یہ خواہشات کا اسیر بنا لے گا، پھر انسان ساری زندگی جو ہے وہ خواہشات کی پیروی میں گزار دے گا، اور جتنی جتنی خواہشات کی پیروی میں گزارتا جائے گا تو خواہشات کم ہونے والی نہیں ہیں، خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ بھائی خواہشات جو ہے نا وہ تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ہاں ضروریات جو ہے فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی خواہشات کا اسیر نہیں بننا چاہیے، ضروریات کے اوپر کفایت کرنی چاہیے، اور اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ جو ضروری کام ہے وہ کر لو، جو ضروری ملاقات ہے وہ کر لو، جو ضروری کلام ہے وہ کر لو، لیکن فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ، لغویات سے بچاؤ۔ تو دو چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک نفس ہے، ایک نفسانیت ہے، ایک روحانیت ہے۔ اپنی روحانیت کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور روحانیت کو ترقی دینی چاہیے، اور جتنی جتنی روحانیت ترقی کرے گی ویسے ویسے نفسانیت کمزور ہوگی، نفسانیت مغلوب ہوگی، تو نیکی کا کرنا بھی آسان ہوگا اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ نفس و شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنی روحانیت کی حفاظت کرنے والا بنا، روحانیت کا یا اللہ اس کو ترقی دینے والا بنا، یا اللہ نفسانیت کے شر سے ہماری حفاظت فرما، شہوات و لذات کو یا اللہ ترک کرنے والا بنا، اپنی محبت سے معرفت سے یا اللہ ہمارے دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا،
اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی یا اللہ عطا فرما، ستاری والی زندگی یا اللہ عطا فرما، یا اللہ اپنی تائید اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا، اچھی گفتار کا حامل بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، یا اللہ غیب کے خزانوں سے یا اللہ اس کی ادائیگی کا انتظام فرما، یا اللہ دار القرآن کا قیام بھی آسان فرما، اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے قرآن کا، دین کا فیض چار دانگ عالم جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر قسم کی موانع سے، رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی، یا اللہ ان کا آنا ہمارے حق میں، بستی کے حق میں مبارک فرما، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما، دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي آمين برحمته.